بیگ صاحب، آپ کی نظر میں تاریخ بتاتی ہے یہ کہ کس طریقے سے قوموں کو کھیل میں لگا کے پیچھے دنیا برباد کی گئی ہے. آج فٹ بال کا ورلڈ کپ فائنل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا بھی ایک پلان ہے اور یقیناً اسپین کی فتح پہ آپ کی رائے. مرزا اختیار بیگ صاحب. جی ہم بھی وہی جذبات کے ساتھ اس میچ کو ہم نے دیکھا ہے. گورنر ہاؤس میں بھی بڑی اسکرین پہ بلایا ہوا تھا, بزنس کمیونٹی نے بھی مختلف جگہوں پہ گیلری میں لگائے ہوئے تھے, میں نے اپنے حلقے میں بھی بڑی اسکرین لگائی تھی, لہذا تھوڑی تھوڑی دیر ہر جگہ موجودگی دکھائی. لیکن جو جوش, جو خروش, جو غزہ میں مغربی کنارے میں جیتنے کے بعد فلسطینی علاقوں میں جو جشن تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. میں نے وہ جوش خروش نہیں دیکھا. اسپین نے وہ اپنا وقار, وہ اپنی جیت برقرار رکھی. 38 میچز ناقابل شکست جو ہیں وہ رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے یہ ارجنٹینا کو شکست دی, اور صرف شکست نہ دی, کھیل پہ چھایا رہا, حاوی رہا. آپ نے یہ دیکھا ارجنٹائن کو آؤٹ کلاس, جو آپ لوگ کہتے ہیں لفظ, آؤٹ کلاس اس کو کر دیا. اور مجھے I'm fell in love جو اس کے اسپین کے سپر اسٹار یمال ہے, جس طرح سے اس نے ہاتھ ملا کے پھر ملانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے آگے کیا اور پھر اس ہاتھ کو دوبارہ پیچھے کر لیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ہاتھ رکھا رہا کہ یہ ہاتھ دوبارہ لائے. بہت بڑا دل, بہت بڑی جرات, بہت بڑی ہمت اور بہت جذبہ دل میں تھا جو اس نے یہ کرا, جس کو پوری دنیا نے دیکھا. بیگ صاحب, میری آنکھوں میں آنسو مال میں کیوں آ رہے ہیں آپ کی باتیں سن کر حضور؟ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ مجھے رونا آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کر, اس لیے بھی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو غزہ کے معصوم معذور بچے, جن کے جو یتیم ہیں, جن کی مائیں باپیں اللہ کو پیارے ہو گئے, جن کے گھر تباہ ہو گئے, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اسپین ان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ باقی 57 مسلمان ممالک کیوں نہیں لا سکتے؟ سیلیبریشن کو منانے میں کوئی کنجوسی نہ کرے, ہم زیادہ سے زیادہ اظہار کریں, اس جشن میں حصہ لیں. اور آپ نے یہ جو پروگرام اس ٹاپک پر رکھا ہے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے ہماری دل کی بات سے یہ پروگرام شروع کرا ہے, اور میسی کا جو ایک امیج دنیا میں بڑھا ہوا تھا کریش ہوا ہے. یہ فیفا نے جو فیورٹزم کیے, کچھ ڈیسیجن ہوئے جس میں یہ بات بالکل ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سیاسی اس کے اوپر چھاپ لگتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. اجازت دیں اگر مغل صاحب کی طرف بڑھو. مغل صاحب, تھینک یو فار یور پیشنس, جزاک اللہ. مغل صاحب, آپ کا اوپینین سر, آپ نے میچ کو کس نظر سے دیکھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے جتوئی صاحب جس طرح آپ نے دوسرے دونوں بھائیوں کو بالکل آپ کو وقت ملے گا سر, مجھے بھی موقع دیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, فیفا جو ہے میرے خیال میں جس طرح UNO ناکام ہو چکا ہے دنیا میں امن و امان قائم کرنے میں, اور دنیا کے اندر ایک انصاف دلانے میں, اور قوموں کے درمیان کوئی ایسا سسٹم لانے میں کہ ساری قوموں کو ایکول ٹریٹ کرے, وہ طاقتور اور مضبوط کے سامنے وہ ڈھیر ہو جاتا ہے اور کمزور کی وہ گردن دبوچ لیتا ہے. مجھے لگتا ہے فیفا کا بھی اس وقت وہی حال ہے. اس سے پہلے جو مصر کی ٹیم کو ہرا کے ارجنٹائن کے مقابلے میں زبردستی باندھ کے انہوں نے باہر کیا, اس کے بعد میرا بڑا پسندیدہ گیم ہے فٹ بال, اور اوبیسلی بہت زیادہ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں. تو میں نے پورا فائنل دیکھا, اور رات کو بھی میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو اسپین ہے وہ صرف ارجنٹائن کی ٹیم کے ساتھ نہیں لڑ رہا تھا, بلکہ وہ ریفری کے ساتھ, میچ کے جو امپائر ہے اس کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا. اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا نظام دین ہے, جسے اسرائیل یا جسے امریکہ کہا جاتا ہے, وہ اس کے خلاف بھی لڑ رہا تھا. لیکن پھر دنیا نے دیکھا, جس طرح عبداللہ گل صاحب نے کہا اور اس طرح مرزا اختیار بیگ صاحب نے کہا, کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, اور دنیا نے دیکھا کہ پورے سسٹم کو شکست دے کے, میچ کے ریفری اور امپائر کو شکست دے کے, ارجنٹائن کی ٹیم کو جو فٹ بال کم کھیل رہی تھی اور کبڈی زیادہ لڑ رہی تھی, ادھر سے آ کے ٹکر مار رہا ہے, ادھر سے آ کے مکہ مار رہا ہے, ادھر سے آ کے لات مار رہا ہے, ادھر سے آ کے دھکا دے رہا ہے, اور ریفری سب کو اگنور کرتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ جب اس نے بہت زیادہ سیدھی ٹکر ماری تو اس نے ایک کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ, اور مسلمانوں کی, پوری دنیا کے مسلمانوں کی, مظلوموں کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ اسپین جیتے, اس لیے کہ اسپین غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے, اسپین جو ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے, پاکستانیوں کے لیے بحیثیت قوم اس سے سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے پاکستانی قوم بھی ایک ایسا ہی میچ لڑ رہی ہے. اس طرح امریکہ نے
زبردستی فیفا کو دباؤ ڈال کے جب اس نے ریڈ کارڈ دے کے ایک امریکن کھلاڑی کو اگلے میچ کے لیے باہر نکالا اور ٹرمپ نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دے کے اس کو اگلے میچ میں شامل کروایا اور فیفا نے اپنا قانون بدل دیا. اسی طرح طلع جدوئی صاحب پاکستان میں بھی پچھلے سال سے 4 سالوں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, الیکشن روکے جا رہے ہیں, آپ سے ڈس ایگریمنٹ کرنے والوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو ایک اسی طرح کی رجیم ہے, کسی طرح کا فیفا, کسی طرح کا چودھری نظام الدین پاکستان میں بھی مسلط ہے. پاکستانیوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے اس فیفا ورلڈ کپ کا, اسپین کا, کہ اگر آپ متحد رہیں, اگر آپ جڑے رہیں, اگر آپ اکٹھے رہیں تو انشاءاللہ اس نظام دین کو آپ بھی شکست دیں گے. یہ فیفا کا ورلڈ کپ آپ کے لیے ایک مثال ہے, جس طرح وہ ڈٹے رہے اور آخر میں آ کے جیت کے انہوں نے نظام کو شکست دی, انہوں نے فیفا کو شکست دی, انہوں نے ارجنٹائن کو شکست دی. اسی طرح آپ انشاءاللہ جو موجودہ رجیم مسلط ہے اور اس کے پیچھے جو چودھری نظام دین ہے, جو ریڈ کارڈ دکھاتا ہے غریب عوام کو, آئین کو, قانون کو, عدالتوں کو, پارلیمان کو, سب کو ریڈ کارڈ دکھاتا ہے. انشاءاللہ آپ سارے ڈٹے رہیں. عمران خان کی قیادت میں آپ نے پورے اس نظام کو شکست دینی ہے اور آپ نے اس پورے نظام کو ریڈ کارڈ دکھانا ہے اور آخری جیت آپ کی ہوگی, ورلڈ کپ بھی آپ کا ہوگا. بیگ صاحب, آپ کی نظر میں تاریخ بتاتی ہے یہ کہ کس طریقے سے قوموں کو کھیل میں لگا کے پیچھے دنیا برباد کی گئی ہے. آج فٹ بال کا ورلڈ کپ فائنل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا بھی ایک پلان ہے اور یقیناً اسپین کی فتح پہ آپ کی رائے. مرزا اختیار بیگ صاحب. جی, ہم بھی وہی جذبات کے ساتھ اس میچ کو ہم نے دیکھا ہے. گورنر ہاؤس میں بھی بڑی اسکرین پہ بلایا ہوا تھا, بزنس کمیونٹی نے بھی مختلف جگہوں پہ ڈیری میں لگائے ہوئے تھے, میں نے اپنے حلقے میں بھی بڑی اسکرین لگائی تھی, لہذا تھوڑی دیر ہر جگہ موجودگی دکھائی. لیکن جو جوش, جو خروش, جو غزہ میں مغربی کنارے میں جیتنے کے بعد فلسطینی علاقوں میں جو جشن تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. میں نے وہ جوش خروش نہیں دیکھا. اسپین نے وہ اپنا وقار, وہ اپنی جیت برقرار رکھی. 38 میچز ناقابل شکست جو ہیں وہ رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے یہ ارجنٹینا کو شکست دی. اور صرف شکست نہ دی, کھیل پہ چھایا رہا, حاوی رہا. آپ نے یہ دیکھا ارجنٹائن کو آؤٹ کلاس, جو آپ لوگ کہتے ہیں لفظ, آؤٹ کلاس اس کو کر دیا. اور مجھے آئی ایم فیل ان لو جو اس کے اسپین کے سپر اسٹار یمال ہے, جس طرح سے اس نے ہاتھ ملا کے پھر ملانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے آگے کیا اور پھر اس ہاتھ کو دوبارہ پیچھے کر لیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ہاتھ رکھا رہا کہ یہ ہاتھ دوبارہ لائے. بہت بڑا دل, بہت بڑی جرات, بہت بڑی ہمت اور بہت جذبہ دل میں تھا جو اس نے یہ کرا, جس کو پوری دنیا نے دیکھا. بیگ صاحب, آپ کی نظر میں تاریخ بتاتی ہے یہ کہ کس طریقے سے قوموں کو کھیل میں لگا کے پیچھے دنیا برباد کی گئی ہے. آج فٹ بال کا ورلڈ کپ فائنل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا بھی ایک پلان ہے اور یقیناً اسپین کی فتح پہ آپ کی رائے. مرزا اختیار بیگ صاحب. جی, ہم بھی وہی جذبات کے ساتھ اس میچ کو ہم نے دیکھا ہے. گورنر ہاؤس میں بھی بڑی اسکرین پہ بلایا ہوا تھا, بزنس کمیونٹی نے بھی مختلف جگہوں پہ ڈیری میں لگائے ہوئے تھے, میں نے اپنے حلقے میں بھی بڑی اسکرین لگائی تھی, لہذا تھوڑی دیر ہر جگہ موجودگی دکھائی. لیکن جو جوش, جو خروش, جو غزہ میں مغربی کنارے میں جیتنے کے بعد فلسطینی علاقوں میں جو جشن تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. میں نے وہ جوش خروش نہیں دیکھا. اسپین نے وہ اپنا وقار, وہ اپنی جیت برقرار رکھی. 38 میچز ناقابل شکست جو ہیں وہ رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے یہ ارجنٹینا کو شکست دی. اور صرف شکست نہ دی, کھیل پہ چھایا رہا, حاوی رہا. آپ نے یہ دیکھا ارجنٹائن کو آؤٹ کلاس, جو آپ لوگ کہتے ہیں لفظ, آؤٹ کلاس اس کو کر دیا. اور مجھے آئی ایم فیل ان لو جو اس کے اسپین کے سپر اسٹار یمال ہے, جس طرح سے اس نے ہاتھ ملا کے پھر ملانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے آگے کیا اور پھر اس ہاتھ کو دوبارہ پیچھے کر لیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ہاتھ رکھا رہا کہ یہ ہاتھ دوبارہ لائے. بہت بڑا دل, بہت بڑی جرات, بہت بڑی ہمت اور بہت جذبہ دل میں تھا جو اس نے یہ کرا, جس کو پوری دنیا نے دیکھا.